أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کے روزوں میں جن کا ذکر گزشتہ آیات میں ہو رہا تھا، دن کے وقت حلال کھانے پینے سے روکا گیا۔ فرمایا یہ تو رمضان کا مہینہ اور اس کے روزوں کا حکم تھا، جبکہ ایمان والے کو حرام کھانے سے ہمیشہ کے لیے پرہیز ہے، ہمیشہ کے لیے روکا جا رہا ہے۔ حلال سے روزہ کے دنوں میں رکنا ہے اور حرام سے ہمیشہ کے لیے رکنا ہے۔ گویا حرام سے تو زندگی کا لمحہ لمحہ روزہ ہے۔ چنانچہ فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ایک حرام ہوتا ہے جو بذات خود حرام ہو، جن چیزوں سے قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں روکا گیا کہ یہ چیزیں کھانا حرام ہیں، چاہے وہ حلال مال سے خریدی جائیں، بذات خود وہ چیزیں حرام ہیں۔ اور ایک حرام وہ چیزیں ہیں جو بذات خود حلال ہیں لیکن حرام طریقے سے حاصل کی گئی، جھوٹ بول کر، چوری کر کے، دھوکہ دے کر، رشوت دے کر، لے کر، ملاوٹ کر کے، یا کوئی اور دوسرا طریقہ۔ اب یہ چیزیں اپنی ذات میں تو حلال ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہے، حلال گوشت ہے، دوسرا رزق کا سامان ہے، لیکن حرام طریقے سے حاصل کی گئی، اس لیے یہ بھی ایسے ہی حرام ہیں جیسے وہ چیزیں حرام جو بذات خود حرام ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح رمضان میں حلال سے روزہ ہے، حرام سے پوری زندگی کا روزہ ہے، اسی ضمن میں یہ بھی فرما دیا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ۔ اگر کوئی شخص عدالت کے ذریعے جھوٹ بول کر، بعض لوگ باتونی ہوتے ہیں، اپنا جھوٹ بھی سچ ثابت کر کے پیش کر دیتے ہیں، جھوٹی گواہی کے ذریعے عدالت کو پریشرائز کر کے یا رشوت دے کر کسی بھی طریقے سے ناجائز چیز ہتھیا لیتا ہے، اس کا حق نہیں تھا لیکن اس نے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا، تو ایسا نہیں ہے کہ عدالت یا قاضی کے فیصلے سے اگر وہ اس کے حق میں ہو گیا تو وہ چیز اس کے لیے حلال ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ قاضی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عدالت کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ تو علیم بھی ہیں، خبیر بھی، سمیع بھی ہیں اور بصیر بھی۔ وہ تو خوب جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کا حق نہیں تھا اور اس نے دھوکے سے یہ چیز لے لی۔ تو فرمایا کہ ایسے فیصلے حکام کے پاس لے کے جانا ہی غلط ہے، چاہے جائے کہ زبردستی یا کسی طریقے سے اپنے حق میں فیصلہ کروایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس ضمن میں ارشاد ہے، اگر
میرے پاس تم ایسا فیصلہ لے آؤ کہ کوئی فریق اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، میں بھی انسان ہوں، اس کے دھوکے میں آ جاؤں اور وہ چیز اس کے حق میں نہ ہو۔ تو فرمایا کہ میرے فیصلے کے بعد بھی وہ چیز اس کے حق میں حرام ہوگی، میرے فیصلے کے بعد بھی وہ چیز اس کے حق میں حرام ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز بتا دے، میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں، جو مانگوں وہ مل جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور پاک چیز کھاؤ، حلال اور پاک چیز کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، جو چیز مانگو گے اللہ جل شانہ تمہیں دے دے۔ اور فرمایا کہ جو جسم حلال کے بجائے حرام سے پلتا ہے یہ جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی اسی حدیث پاک کا حصہ ہے۔ فرمایا کسی شخص نے کچھ حرام کھا لیا، چاہے بذات خود وہ چیز حرام ہے یا حلال حرام طریقے سے کما کر کچھ بھی حرام کھا لیا، 40 دن تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ میرے محترم دوستو، حلال کھانے کی اتنی اہمیت اور حرام سے بچنے کی اتنی تلقین کی گئی۔ فرمایا قیامت کے دن جو سب سے مشکل 4 سوال ہوں گے، ان 4 میں سب سے مشکل سوال یہ ہوگا، کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا۔ اب گزری ہوئی زندگی پر میں اور آپ بھی نظر دوڑائیں تو ہمارے پاس بھی گوشوارہ تو اس وقت بھی نہیں، کہاں سے کیا کچھ لیا اور کدھر لگا دیا، کہاں سے کیا کچھ لیا اور کدھر لگا دیا، تو زندگی ساری کا گوشوارہ کیسے جمع کروائیں گے۔ اللہ جل شانہ حلال و حرام کی تمیز نصیب فرمائیں، حلال کی رغبت اور حرام سے نفرت نصیب فرمائیں۔